بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ علی اطہر وائی ٹی نیوز چینل کے ساتھ ہم دیکھیں گے پروگرام کا ایک اور ہم ایپیسوڈ چلا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ فاروق معین صاحب ہیں۔ فاروق معین صاحب کے تجزیات آپ دیکھتے ہی ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پہ نئے ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر پروگرام کر سکیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے سیاسی صورتحال ہے وہ ایک معنی خیز انداز میں آ رہی ہے، اور تحریک انصاف کے چیئرمین نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم تمام صوبائی اسمبلیوں سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے، اور اس وقت قومی اسمبلی میں بھی انہیں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے جلسے میں شرکت نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں فاروق معین صاحب سے بات کریں گے کہ فاروق معین صاحب آپ اپنا تجزیہ پیش کریں۔ السلام علیکم فاروق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دی شو۔ ذرا سا بتائیں اس پہ کچھ تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ شکریہ عاطر صاحب۔ دیکھیں، جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں، داخلی صورتحال میں بھی اور عالمی صورتحال میں بھی۔ عالمی صورتحال کی وجہ ہے کہ جو ہمارا مالیاتی مشکلات ہیں وہ حکومت کی کاوشوں سے آہستہ آہستہ حل ہو رہی ہیں، لیکن جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخیرے ہیں وہ بہت کم ہیں اس وقت، جس سے ہمیں جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ واپس کرنے کے لیے ڈالر میں پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں۔ داخلی صورتحال کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں جو پی ٹی ایم کی 13 جماعتیں ہیں وہ لڑ رہی ہیں تحریک انصاف اور قائد اعظم مسلم لیگ کے ساتھ، اور یہ جو 26 تاریخ کو نومبر کی عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام صوبائی اسمبلیوں سے اپنے ممبران کو استعفیٰ دلائیں گے تاکہ راہ ہموار ہو ملک میں عام انتخابات کرانے کی۔ قومی اسمبلی میں تو وہ پہلے سے جاتے ہی نہیں ہیں ان کے ممبران۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی صورتحال جس ڈگر پر بھی پہنچتی ہے اس میں ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں جو چیلنجز ہیں، ایک تو اللہ کے فضل سے نئے فوجی سربراہ کا مرحلہ بآسانی گزر گیا ہے جی، اور اب جو صورتحال ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ عمران خان صاحب کب یہ اعلان کرتے ہیں کہ خصوصی طور کے اوپر پنجاب صوبہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں سے کب ان کے ممبران استعفیٰ دیتے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں سے کب استعفیٰ دیتے ہیں۔ تو دلچسپ صورتحال تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ ایک سیاسی طور پہ جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھی خوشگوار صورتحال نہیں ہے کہ کس طریقے سے سیاسی حالات پاکستان کے کس ڈگر کے اوپر چلتے ہیں، اور کس طرح مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم اور دوسری جو جماعتیں ہیں وہ کس طریقے سے ان چیلنجز کا مقابلہ کرتی۔ ان چیلنجز سے میری مراد ہے سر عوام کو جو ہے وہ مشکلات حل کرنے کی، کیونکہ دیکھیے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بہت کم ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں کتنے 15 روز گزر گئے ہیں، وہی ریٹ پہ چل رہے ہیں، وہی ریٹ پہ چل رہا ہے۔ حکومت تیل کی، پیٹرول کی قیمتیں بھی نہیں کم کرتی، تو کس طرح عوام کے لیے مشکلات میں کمی آئے گی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دسمبر کے مہینے میں دیکھیے کس طرح کون سی اسٹریٹجی بناتے ہیں عمران خان صاحب۔ سیاسی صورتحال میں کوئی حوصلہ افزا میں سمجھتا ہوں ابھی تک صورتحال نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ بہتر کرے کس طریقے سے ہمارے سیاسی صورتحال آگے چلتی ہے۔ شکریہ فاروق صاحب، آپ نے اچھا بتایا۔ یہ بتائیں کہ اب یہ جو آپ نے یہ تیل کا ذکر کیا کہ عالمی منڈیوں میں جو ہے تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں وہیں کے وہیں ریٹس چل رہے ہیں، بلکہ اعلان ہوتا ہے کہ جی کم ہوگا، پھر وہ وہیں کے وہیں رہتا ہے، بلکہ اور زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں تو عوام پریشان ہے،
مسلسل زبوں حالی کا شکار ہے. اس سلسلے میں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو تحریک انصاف کی جو جدوجہد ہے عام انتخابات کے لیے اور وہ مسلسل حکومت پہ زور ڈال رہے ہیں کہ جلد سے جلد تاریخ دی جائے, اس سلسلے میں ذرا سا بتائیں کہ پھر آگے اگر یہ ان کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے کیا مضمرات ہوں گے, اور آیا کہ الیکشن جلدی ہو جائیں گے یا اپنے وقت پہ ہوں گے؟ اس میں تھوڑا سا اپنا تجزیہ پیش کریں. شکریہ سر. پہلے تو میں یہ آپ کو جو تیل کے متعلق آپ نے پوچھا عالمی منڈی میں کمی کا, یہ چند روز پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مالیاتی پالیسی کا اعلان ہوا تھا. اس میں جو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے تو وہ تو میں یا کوئی لوگ اس میں ہوا میں چوکی چھکے نہیں مار رہے, یہ حقائق پر مبنی ہے. بالکل صحیح. ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے, جو ریمیٹنسز پاکستانی بھیجتے ہیں اس میں کمی آ رہی ہے, امپورٹ کم ہو گئی ہے. مطلب اوور آل جو اقتصادی ترقی کی راہیں ہیں وہ بہت محدود ہو گئی ہیں, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو پاکستانی معیشت ہے اس کی جو غیر ملکی کرنسی کے ساتھ ہے وہ ڈالر ہے, امریکی ڈالر. اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ 230 روپے کا ایک ڈالر ہے پاکستان میں مارکیٹ میں جو اس کی قیمت ہے. جی جی. اور ویسے 224 روپے 25 پیسے 50 پیسے اس میں سرکاری ریٹ یہ روزانہ اناؤنس ہوتا ہے. جی تو مجھے یہ بتائیے جب ہمارے پاس غیر ملکی زر مبادلہ کی کمی ہوگی, کہ یہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ جو ہے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے $500 ملین آئے ہیں. اب یہ بڑے عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے معیشت کے لیے ہم ادھر سے قرضہ مانگ رہے ہیں ادھر سے قرضہ مانگ رہے ہیں. یہ پیسے تو جو قرضے لیں گے آپ غیر ملکی کرنسی میں یہ واپس دینے پڑیں گے آپ کو, اس کے پاس آپ کے ہونا چاہیے. لیکن اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو پاکستان سکوک بانڈ ہے وہ ہم 2 روز پہلے ہی یعنی 2 تاریخ تک پیمنٹ کر دیں گے. تو اب اچھی صورتحال ہے یہ, کیونکہ اگر آپ غیر ملکی قرضے کی واپسی میں یا سکوک بانڈ کی واپسی میں کچھ کوتاہی کریں گے تو عالمی منڈی میں یا عالمی لیول پہ پاکستان کی عزت و وقار میں بہت افسوسناک صورتحال ہوگی. تو یہ وجہ ہے کہ جس کے لیے جو ہمارے وزیر اعظم کوششیں کر رہے ہیں, وفاقی وزیر کوششیں کر رہے ہیں کہ ادھر سے قرضہ ملے ادھر سے قرضہ ملے. لیکن جو عالمی معیشت کی صورتحال ہے اس پہ دیکھیے کہ امریکہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہا ہے. اسٹیٹ بینک نے جو مانیٹری پالیسی مالیاتی پالیسی اناؤنس کی اس میں شرح سود پاکستان میں 16% کر دیا ہے. لیکن اب حکومت کو چاہیے کہ جو پاکستان کے شہری 60 سال کی عمر میں زیادہ ہے تو ان کو نیشنل سیونگ آرگنائزیشن ہے ان کو بھی تو کوئی بڑھائے تاکہ ان کی تکالیف میں بھی تو کوئی کمی آئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال ہے جس میں اس سے لنک ہو گیا سیاسی صورتحال میں, جیسا کہ عمران خان صاحب جو جدوجہد کر رہے ہیں حکومت کے خلاف, کوئی عدم اعتماد کی جو تحریک آئی تھی اپریل کے مہینے میں اس سال, اس سے کہ حکومت چلی گئی. تو اب صورتحال جو ہے وہ ہے اگست 2023 میں پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق میں بتا رہا ہوں نگراں حکومت بنے گی جو الیکشن کرائے گی. لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں تو کچھ ایسا پریشر تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکومت کے اوپر ہو رہا ہے. یہ جب تک صورتحال واضح نہیں ہوگی صورتحال یہی رہے گی. مطلب جب تک وہ اعلان نہیں کریں گے کہ جی پنجاب اسمبلی سے تحریک انصاف کے ممبران نے استعفے دے دیا اور حکومت نہیں رہے گی, تو اس میں کیا ہوتا ہے جی گورنر رول لگے گا. اسی طرح خیبر پختونخوا میں ہوگا, لیکن ادھر جو ہے گورنر بھی چینج کر دیا انہوں نے خیبر پختونخوا میں. تو اب صورتحال پیپل پارٹی کا ہم نہیں استعفیٰ دیتے سندھ اسمبلی سے,
نہیں دیتے ہم قومی اسمبلی سے. تو یہ کچھ میرے صورتحال سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح عام انتخابات کی راہ ہموار ہو رہی ہے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں. یہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ ان کے مسائل حل کرنا حکومت کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے، اور تحریک انصاف کا ہے کہ ان کی جو بھی مطالبات ہیں یا وہ جدوجہد کر رہے ہیں اس پہ سب چیز سے زیادہ فوقیت ان کے منصوبے پر، ان کے مطالبات پر ہونا چاہیے. تو بیچ میں جو ہے عوام تکلیف میں ہے. یہ عوام کے لیے تو کوئی میسج نہیں ہے، پیغام نہیں ہے اچھائی کا. شکریہ فاروق صاحب، آپ نے یہ دوسرے کوشچن کا ہمیں اچھا جواب دیا. حالات ایسے جوں کہ توں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سامنے صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. اب تھوڑا سا بتائیں نا کہ اسی منظر نامے کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو اب آگے جا کے کس اس پہ یہ صورتحال جو ہے چینج ہوگی؟ آیا تحریک انصاف کامیاب ہو جائے گی اپنے مطالبے پہ کہ بھائی جلد سے جلد الیکشن کرائیں؟ اور یہ جو آپ نے مالیاتی صورتحال بھی بتائی ہے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر نے جو اناؤنس کیا ہے، اس سلسلے میں مزید تھوڑا سا بتائیں کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آپ اپنا ذرا تجزیہ اس سلسلے میں پیش کریں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ آگے کس نہج پہ معاملات پہنچیں گے. سر یہ دیکھیں، جو میں نے گزارش کری تھی نا اسٹیٹ بینک کی مالیاتی پالیسی کی جو انہوں نے اعلان کیا ہے، اس میں جو شرح سود وہ 16% کر دی ہے. جی، افراط زر کو چیک کرنے کے لیے، روکنے کے لیے. لیکن یہ تو سب کو معلوم ہے، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ افراط زر جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. روز مرہ کی کھانے پینے کی چیزیں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. تو اس سلسلے میں دو رائے تو ہے نہیں، تو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے. جی 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 جی. تو عوام کس کی طرف دیکھیں؟ مطلب جو عوام نے جولائی 2018 میں ووٹ دیے تھے اس کو دیکھیں، اور آج دسمبر کی 1 تاریخ ہے. جی کیا صورتحال ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ 13 سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم اور مخالفت میں تحریک انصاف اور قائد اعظم مسلم لیگ کے بھی 2 دھڑے ہوئے میں ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب حکومت کے ساتھ ہے پی ڈی ایم میں. تو ایسی صورتحال میں جو ہمارے لیے اس وقت رپورٹ حکومت پاکستان کی بھی جو آئی ہے نا جی، اس میں یہ ہے کہ گندم کی جو بوئی ہے اس میں بھی مشکلات پیش آئی ہیں صوبہ پنجاب میں. چاول کی جو پیداوار ہے پاکستان میں وہ بھی کم ہو رہی ہے. کپاس کے لیے بھی یہی صورتحال ہے. تو 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے نا جی. اقتصادی صورتحال اللہ کرے بہتر ہو تو عوام کو بھی فائدہ ہوگا نا. تو یہ جمہوریت کیسی ہے جس میں عوام کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں اور سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں؟ ہو کچھ بھی نہیں رہا سوائے بیانات کے، اور پاکستان کے ٹی وی چینلوں کے اوپر یا یوٹیوب کے چینلوں کے اوپر کر رہے ہیں، اور حقائق کے اوپر نہیں بات کرتے کہ عام آدمیوں سے پوچھیں کہ کیسی صورتحال ہے اقتصادی طور کے اوپر. کھانے پینے کی روزمرہ کی چیزیں، پاکستان میں کئی کروڑ اسکوٹر ہیں جس پہ ہر پاکستانی استعمال کرتا ہے 4 صوبوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان. تو یہ کیسی صورتحال ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرے تاکہ عوام کو کچھ تو فائدہ ہونا. جی کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. اور پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو کافی چیزوں پہ بھی فرق پڑ جاتا ہے. ہوتی ہے جی. جب تک یہ نہیں کریں گے تو دیکھیں نا، کرایہ بڑھا دیتے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کا. جی جی جی. ہر طرف جو ہے نا یہی صورتحال ہے جی. لوگ پریشان ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسی اقتصادی پالیسی بنائی جائے جس میں عوام کو جو فائدہ ہو تو وہ عوام خود بولے نا جی. یہ تجزیہ نگار بیٹھ کے تھوڑی کوئی بولیں گے. جو ہونا چاہیے وہ تو عوام کی طرف سے ہے نا کہ وہ بتائیں کہ ہاں جی یہ جو پالیسی بنائی ہے یا یہ جو اقدامات حکومت نے کیے ہیں وہ ان سے فائدے مند ہیں. اب جو یہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں
تو اس سے جو ہے ہمارا امپورٹ بل بھی تو کم ہوگا نا جی. بالکل. تو بجلی کی بھی تو قیمتیں کم ہونی چاہیے نا گھریلو صارفین کے لیے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے حکومت کو. دے تو کوئی بھی نہیں رہا توجہ اس طرف. تو اس سے عوام کے لیے کیا پیغامات ہیں؟ بس یہی ہے کہ اللہ جو بھی کرے بہتر کرے. بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور بنیادی زمینی حقائق کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ فاروق صاحب. دیکھا ناظرین آپ نے فاروق صاحب ماشاءاللہ کتنے اچھے تجزیات پیش کرتے ہیں. شروع میں اقتصادی صورتحال پہ بھی بات کی ہم نے, پیٹرولیم پہ بھی بات کی ہے, اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کی جو انہوں نے پالیسی بیان کی اس پہ بھی ہم نے بات کی. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. آپ سے امید ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے اور اس پروگرام کے سلسلے میں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں گے تاکہ ہم بہتر سے بہتر اگلا پروگرام پیش کریں. اس وقت کے لیے اتنا کافی. مجھے فاروق معین صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.